پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی ہونے والا کوئی بھی کرائم میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ کام کسی مسلمان نے کیا ہو اور اگر وہ کسی نمازی یا کسی عمرہ کرنے والے نے کیا ہو تو اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہر مہینے عمرہ کرنے والا، 5 نمازیں پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا یہ دھوکہ کر گیا، یہ فراڈ کر گیا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایسے شخص کو جو نیک نظر آ رہا ہے اس کو اپنی نیکی کو آڑ بنا کر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں جس چیز کو لے کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں نیکیوں کو سامنے رکھ کر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ چور داڑھی والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یار، داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ لوگ داڑھی والے پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ نمازی بندے پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ حاجی بندے پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ اس کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ 100% غلط ہے، لیکن یار یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ اس کی نیکی کو ہی ٹارگٹ کریں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کہ نیکیوں کے بارے میں نفرت ڈالیں کہ جناب نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا جناب عمرے نہیں کرنے چاہیے جب بندے نے گناہ ہی کرنے۔ لیکن نماز فرض ہے، وہ پڑھنی ہے، وہ گناہ گار نے بھی پڑھنی ہے، وہ نیک نے بھی پڑھنی ہے۔ وہ گناہ گار اگر اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو پہلے گناہ گار ہوں، اور نیک اس لیے نہ پڑھے کہ جناب میں تو ہوں ہی نیک، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے، لیکن ہر بار ایک ہی بات کو ٹارگٹ بنانا، ہر بار ایک ہی چیز کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو سب سے پہلے جناب وہ بیان کرنا، مجھے لگتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ایک سید زادے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے یہ کام کیا؟ اب اتنے اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کام کو سامنے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا جو غلط کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ جو نمازیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ عمرہ اپنی جگہ ہے، وہ غلط کام وہ اپنی جگہ پہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو نہ ہی بیان کیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر ہم سنتے بھی بڑے شوق سے ہیں کہ جناب واہ جی واہ، اچھا چور جو تھا وہ نمازی تھا، اچھا چور جو تھا وہ حاجی تھا۔ یار کیا ہو گیا یار، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ان باتوں کو چھپانا چاہیے ان معنوں میں کہ یار اسلام کے بارے میں کوئی غلط تاثر نہ لے۔ اب عشرے میں جس نے چوری کی یا جو بھی ہوا، اب آپ دیکھیں کہ زیادہ ویڈیو میں آپ کو یہی ملے گا کہ جناب وہ نمازیں پڑھتا تھا، جناب وہ ہر ماہ عمرہ کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کو چیزیں ملیں گی۔ تو یار یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کبھی بھی ایسا کچھ ہو جائے تو تحمل سے، صبر سے کام لیں، اللہ پاک سے اس کی ہدایت کی دعا مانگیں اور ان باتوں کو چھپائیں جن باتوں کو چھپانے کا کہا گیا۔ باقی غیبت، چغلیاں، اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات چھپانے والی ہوتی ہے ہم اس کو چھپاتے نہیں، ایک بتانے والے اس کو بتاتے نہیں۔ تو یہ بھی اللہ ہمیں خیر اور شر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی پیغام تھا، پلیز مہربانی سننے والے، دیکھنے والے اور بولنے والے اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ نیکی کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ اس کا عمل تھا، غلط تھا، اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے جس نے بھی جو بھی غلط کام کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جیل میں آپ چلے جائیں تو کیا وہاں سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں سارے 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں سارے نیکیاں داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر آپ کو آؤٹ آف نیکی ملیں گے جو نیکی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو زیادہ اس کام کا جو نا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دھبا ہوتا ہے کہ جناب ٹینشن ہی کوئی نہیں، مزے ہی مزے نے۔ تو آپ کی مہربانی ہے اگر پیغام اچھا لگا تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔